تو کیا موجودہ میڈیا اسلام دشمنی کو فروغ دے رہا ہے؟ کیوں؟ کہ خلافت تو دور کی بات ہے، افضلیت تو دور کی بات ہے، ابو بکر اور افضل تھے، یہ کیا مذاق؟ تم پہلے اسلام ثابت کرو نا۔ دیکھیں بعض جو عناصر ایسے ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے۔ قرآن مجید ہماری کتاب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہمارے رہبر و رہنما ہیں۔ کیا پاکستان کا نظام آج بھی عدل و انصاف پر قائم ہے؟ عدل و انصاف کا نہ ہونا یہ ایک ہمارے ملک کے لیے نحوست ہے۔ دکھ اور تعصب کا مقام یہ ہے، غریب کو اپنے لیے انصاف کو حاصل کرنے کے لیے لاشوں کو گرانا پڑتا ہے اور لہو کے ساتھ زمین کو رنگین کروانا پڑتا ہے۔ یہاں جو ہے نا وہ ظلم و ستم ہے، فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بڑوں کے لیے اور فیصلہ ہوتا ہے اور چھوٹوں کے لیے اور فیصلہ ہوتا ہے۔ پنجاب پولیس چھا گئی ہے، اس بچی دا پیو مروا گئی ہے، قاتل نو وردی پوا گئی ہے، کرمنل افسر لا گئی ہے، میڈم نو مامو بنا گئی ہے، ظالم دا ہاتھ ودا گئی ہے، مظلوم نو قبرے پا گئی ہے، تے پھر میڈم چٹھے نو لا گئی ہے، ایڈیشنل آئی جی بنا گئی ہے، پولیس نو نتھ پا گئی ہے، ہاتھ کڑی بھی لوا گئی ہے، آئی جی نو پڑھنے پا گئی ہے، او آ گئی ہے، او آ گئی ہے۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ پاکستان کے حوالے سے اور خاص طور پہ 14 اگست کے حوالے سے یہ بات ہر مسلمان تک پہنچنی چاہیے، ہر پاکستانی تک پہنچنی چاہیے کہ ہم نے جو پاکستان کو حاصل کیا تھا وہ کلمے کی بنیاد پہ کیا تھا، اور قائد اعظم کے بہت سارے جو ہے نا وہ خطاب، ان میں کلیئر یہ بات ہے کہ ہم ایک ایسا جو ہے نا وہ زمین کا خطہ چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ بالکل ہمارا قانون جو ہے نا وہ قرآن مجید ہوگا۔ کئی ایک جگہ پہ انہوں نے اپنی تقاریر کے اندر یہ فرمایا کہ ہمارا قانون جو ہے نا وہ قرآن مجید ہوگا۔ ایک تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے نا وہ ہر مسلمان کے پاس قرآن مجید ہونا چاہیے تاکہ وہ اس سے رہنمائی لے لے۔ تو یہ سارے جو ہے نا یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، کلمے کی بنیاد پہ پاکستان کا معرض وجود میں آنا یہ اپنی جگہ پہ، اسلام کے نام پہ جو ہے نا وہ پاکستان کا معرض وجود میں آنا اپنی جگہ پہ، لیکن افسوس صد افسوس یہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان کے اندر عدل و انصاف کا نظام یہ قائم نہیں ہے، عدل و انصاف نہیں ہے۔ یہاں جو ہے نا وہ ظلم و ستم ہے، فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بڑوں کے لیے اور فیصلہ ہوتا ہے اور چھوٹوں کے لیے اور فیصلہ ہوتا ہے، جو کمزور ہے اس کے لیے اور قانون ہے اور جو تگڑا ہے اس کے لیے اور قانون ہے، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے، بالکل بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا جو ترقی پذیر ہے، اس کی ترقی کی راہ میں جو چیز رکاوٹ ہے، ایک بہت بڑی چیز وہ عدل و انصاف کا فقدان ہے۔ اگر پاکستان کی فضاؤں میں عدل و انصاف کو قائم کر دیا جائے، پاکستان آج بھی کئی ملکوں سے آگے نکل جائے اور پاکستان جو ہے نا وہ ترقی پذیر ممالک کی لسٹ سے نکل کر ترقی یافتہ ملکوں کی لسٹ میں آ جائے اور پاکستان بہت ترقی کرے۔ اور جو ہے نا یہ عدل و انصاف کا نہ ہونا یہ ایک ہمارے ملک کے لیے نحوست ہے، پاکستانیوں کے لیے نحوست ہے، اور یہ بہت بڑا ایک عذاب ہے۔ دیکھیں جس ملک میں عدل و انصاف ہوتا ہے لوگ بڑے امن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہاں کی زندگی جو ہے نا وہ خوشحالی والی زندگی ہوتی ہے، اور ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں یہ جو ہے نا امن کی بجائے جو ہے نا وہ خوف کا شکار ہیں۔ اسی طرح معاش کی ترقی کی بجائے یہ معاشی طور پہ جو ہے نا ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بہت پریشان ہیں اور ہر دور میں پریشان ہیں۔ بالکل اور جتنے بھی ہمارے اوپر حکمران آج تک مسلط ہوئے ہیں، کسی نے بھی ایسا نہیں کیا کہ اس نے اس ملک میں اور اس کی عدالتوں میں عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیا ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عدل و انصاف کو قائم کر دیا جائے، پاکستان سالوں میں نہیں بلکہ پاکستان دنوں میں ترقی کرے گا۔ اسی طرح بہت سارے علماء نے عدل و انصاف کے حوالے سے عجیب بات کی ہے، عجیب بات کی ہے، جیسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ملک جو ہے نا وہ چاہے کافروں کا ہو، وہاں اگر انصاف ہے، عدل و انصاف ہے، تو وہ ملک قائم رہ سکتا ہے، چاہے وہ کافروں کی حکومت ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسا ملک ہے جہاں عدل و انصاف نہیں ہے لیکن وہ چاہے مسلمانوں کی بھی حکومت ہو، وہاں مسلمان بھی کیوں نہ ہوں، تو اس ملک کا قائم رہنا جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہے۔ ہمارا ملک تو ویسے بھی پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ جانا جاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی یہ قوانین
عدل و انصاف پر قائم نہیں ہے آج. ہاں بالکل، جس طرح ہم اسلام کا نام لیتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے، مسلمان یہاں رہتے ہیں، قرآن مجید ہماری کتاب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہمارے راہبر و رہنما ہیں، تو یہاں عدل و انصاف ہونا چاہیے. لیکن ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ عدالتوں نے جو ہے نا وہ عدل و انصاف والے فیصلے کیے ہوں. یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عجیب فیصلے ہوتے ہیں کہ بڑے کے لیے اور فیصلہ ہوتا ہے اور چھوٹے کے لیے اور فیصلہ ہوتا ہے.